بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیکچر نمبر 9 میں ہم نے کہانی نمبر 9 اور 10 پڑھی تھی، اور بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو سٹرکچر کی مدد سے پورا کرنے والی، اور ایک جو ساری کی ساری لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے بطور رہنما کے اپنے ذہن میں محفوظ کرنا ہے، اور پھر اسی مضمون اور اسی میٹیریل کے حوالے سے اور اسی کو مددگار بنا کر آپ نے دوسری کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری قسم کی کہانیاں ہیں۔ ان میں آج لیکچر نمبر 10 میں 9ویں کے اردو قواعد و انشاء کی کہانی نمبر 11 اور 12، لیکچر نمبر 10 9ویں کلاس کے اردو قواعد و انشاء کی کہانی نمبر 11 اور 12 ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور اسی انداز سے پڑھیں گے کہ آپ کو ٹھیک پڑھنا آئے، اور آپ ٹھیک طرح سے پہلے اسے پڑھیں گے، پھر درست جملے اور درست مضمون آپ کے ذہن میں آئے گا۔ سب سے پہلے سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز پڑھنا ہوتی ہے، اور جب آپ درست پڑھ لیں گے تو پھر آپ اسے محفوظ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے لکھنے میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر غلط پڑھا ہے تو لکھیں گے بھی غلط اور یاد بھی غلط کریں گے۔ تو کہانی نمبر 11 ہے ہرنی کی دعا۔ ہرنی کی دعا۔ شام قریب تھی، سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا۔ سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا۔ سبکتگین کون تھا بھائی بچوں؟ آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ غزنی کا حکمران تھا۔ گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کو لگام دی، گھوڑے کو لگام پہنائی، اچک کر سوار ہو گیا، یعنی گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے چڑھ گیا۔ شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تازہ ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ یہ گھوڑے کو ایڑ لگانا یہ دو معنی میں ہے بھائی بچوں۔ ایک تو ایڑ لگانے سے مراد یہ کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے ہلکا ہلکا اس کو مارا، اور ایک ایڑ لگائی، منہ سے آواز لگائی۔ منہ سے ایک آواز بھی نکالتے ہیں گھوڑ سوار، جس آواز کو بھی اس آواز کو بھی ایڑ کہتے ہیں۔ ایڑ لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج غروب ہوتے پایا۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ شہر کی طرف باغ موڑی یعنی باغ کھینچی تو گھوڑا شہر کی طرف مڑ آیا۔ ناگہاں سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی، کھیل رہی تھی بچے کے ساتھ۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ ہرنی کا بچہ چھوٹا سا تھا، اس پہ ترس کھانا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ شکاری بن کر گیا ہوا تھا اس لیے ترس اس سے چلا گیا ہوا تھا۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ سدھایا ہوا تھا، سدھایا ہوا جانور، سدھایا ہوا سکھایا ہوا، اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی۔ خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہیں رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھیں، چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی وہ اپنی ماں کے ساتھ دوڑ کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھیں اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا۔ سبکتگین کو ایک سوگوار سی آواز سنائی دی، ایک سوگوار سی آواز سنائی دی، غم زدہ آواز سنائی دی۔ آواز جب آدمی کے کانوں میں پڑتی ہے بھائی بچوں وہ کوئی نہ کوئی تاثر دیتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ غم والی آواز غم کا تاثر دیتی ہے، خوشی والی آواز خوشی کا تاثر دیتی ہے۔ تو سوگوار سی آواز سنائی گئی، غم والی آواز سنائی۔ تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ دیکھیں شہر کے قریب پہنچ گیا، لیکن ماں کی محبت تھی کہ اس نے اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیا، لیکن بچے کا پیچھا نہیں چھوڑ سکی۔ ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل پسیجا، دل میں ترس آ گیا۔ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولیں اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ دوڑ کر اپنی ماں سے جا ملا۔
ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی، اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو، جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا۔ سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلدی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات نے پر پھیلا دیے، سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے خواب میں جب یہ سارا ماجرا ہو چکا اور وہ واپس گھر آیا، رات کو سویا تو خواب میں ایک بزرگ آئے۔ سبکتگین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین ہرنی کی دعا قبول ہو گئی۔ اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا۔ سبکتگین کی آنکھ کھل گئی، خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ الپتگین حاکم غزنی فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ تو بچوں، یہ ہرنی کی دعا میں واقعہ ہے سبکتگین کا۔ سبکتگین شکاری تھا، شکار کرنے کے لیے گیا، کچھ نہیں ملا۔ ایک ہرنی بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کی طرف جب دوڑا تو ہرنی بھاگ گئی لیکن بچہ پکڑا گیا۔ اب بچے کو اپنے گھوڑے پر رکھ کر لا رہا تھا، اپنے کافی سفر کر لیا، شہر کے قریب پہنچ گیا، پھر سنا کہ ایک آواز آ رہی ہے بڑی غمگین سی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ہرنی آ رہی تھی جس کا بچہ یہ لے کے آ رہا ہے۔ تو اسے ترس آیا اور اس نے اس بچے کی ٹانگیں کھول کے اس کو زمین پر رکھ دیا۔ وہ اپنی ماں سے مل گیا، ماں اسے لے کے چلی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرتی کیا تھی؟ کہتی اتنی خوش ہوئی کہ وہ آسمان کی طرف یوں لگتا تھا جیسے اللہ سے کچھ کہہ رہی ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو خیر یہ منظر دیکھتے ہوئے وہ آ گیا۔ جب گھر پہنچا، رات کو سویا، خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور وہ کہتے ہیں کہ سبکتگین ہرنی کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اسے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہرنی کی دعا کیسے قبول ہو گئی، غلام تھا۔ تو خیر بھولنا تو چاہتا تھا لیکن بھول نہ سکا اس خواب کو، اور بالآخر الپتگین جو غزنی کا حاکم تھا، اس کا جب انتقال ہوا تو غزنی کی سربراہی کا تاج سبکتگین کے سر پر سجا، اور اسے یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ وہ دعا تھی ہرنی کی جو مجھے بزرگ بتا رہے تھے۔ تو بچے اس طرح سے آپ نے اس کہانی کو لکھنا ہے۔ نمبر 12 ہے انصاف۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ تھا۔ سلطان مراد ترکی کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ سلطان مراد سلطنت عثمانیہ جب قائم تھی، ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا ترکی کا، اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا اس لیے کہ جب اس سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو بہت سارے سعودی عربیہ وغیرہ سمیت سارے علاقے ان کی بادشاہت میں تھے، اور یہ حرمین شریفین کے خادم ہونے کی حیثیت سے اس طرح معتبر اور معزز مانے جاتے تھے جس طرح سعود خاندان کسی زمانے میں۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے نام سے لرزہ بر اندام تھیں۔ لرزہ بر اندام کا لفظی معنی ہوتا ہے آدمی اپنے پورووں کو ڈرتے ہوئے چبائے، اس کو کہتے ہیں لرزہ بر اندام، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا۔ ان کے نام سے لرزہ بر اندام تھیں، خوف زدہ تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتا تھا، اسی لیے استنبول کو مسجدوں کا شہر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سلطنت عثمانیہ کے دور میں خوب مساجد تعمیر ہوئیں اور بڑی بڑی شاہکار قسم کی مسجدیں۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال بنتے گئے، مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی۔ اور بھائی بچوں دیکھو، میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بات کو لمبا کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اور اس کو مختصر کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ بات کو کیسے لمبا کر رہے ہیں دیکھیں۔ وقت گزرتا رہا،
دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال بنتے رہے۔ بس یہ صرف بات لمبی کرنے کے لیے ایک ترتیب سے انہوں نے بات کو بتا دی، ورنہ وقت گزرتا گیا اس سب کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے دیکھیں کہ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی، اس کے تخیل تصور کو کہتے ہیں، تصور کا حسین مرقع تھی، خوبصورت مجموعہ تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی، بادشاہ نے اسے بلایا، اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ اب وہ جملہ کہ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال بنتے گئے، مسجد بنتی رہی، بنتی گئی، لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں، آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الواقع ایک شاندار عبادت گاہ تھی۔ انجینئر نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی کہ حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرما لیجئے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ ادب کے ساتھ کسی کو کوئی چیز دکھانے کے لیے کہا جائے تو کہا جاتا ہے ملاحظہ فرما لیجئے۔ بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لیے گیا، مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، شمال سے، جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی نظر استحسان کی منتظر تھی، نظر استحسان کی منتظر تھی، نظر استحسان مہربانی والی نظر کی انتظار کر رہی تھی، مہربانی والی، استحسان مہربانی والی، باب استفعال ہے بچو، باب استفعال میں طلب ہوتی ہے، تو استحسان کا کیا مطلب؟ یعنی احسان اور مہربانی طلب کرنے والی نظریں۔ مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت مطلق پسند نہیں آئی، مطلق پسند نہیں آئی، بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، آخر جب نہ سنبھل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی، اسے اور تو کچھ نہ سوجا، وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ اس وقت بچو عدالتوں میں جج نہیں ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، تو قاضی کے پاس چلا گیا اور دعویٰ دائر کر دیا کہ بادشاہ نے بلا وجہ میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑا پایا جس کے ہاتھ سے خون کے سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے، حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کے ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کرے۔ بھائی بچوں ایک لفظ اور آ گیا جس کو عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے، وہ ہے غلط۔ الغلط غلط والغلط صحیح، عربی والوں کا مقولہ ہے کہ یہ جو لفظ غلط ہے، اگر اس کو غلط پڑھیں گے تو یہ صحیح ہوگا، اگر غلط پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ تو کیا پڑھیں گے؟ غلط فیصلہ نہ کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکامات کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ بچوں یہ ہے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کا واقعہ، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ کہانی آپ کو پتہ ہے سچی بھی ہوتی ہے اور فرضی بھی ہوتی ہے، تو یہ سچا واقعہ ہے۔ سلطان مراد کا جو ترکستان کا سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کے دل میں یہ آئی کہ وہ مسجد بنائے۔ جب اس نے ایک نقشہ تیار کیا، پھر انجینئر کو بلایا، اس سے نقشہ حقیقتاً بنوایا اور پھر اسے مسجد کا کام سونپ دیا، تو اس نے بڑی محنت سے مسجد بنوائی، کئی سال لگ گئے، لاکھوں اشرفیہ لگ گئی، تو مسجد تیار ہو گئی تھی بھی بہت خوبصورت۔ لیکن پتہ نہیں بادشاہ کو کیا ہوا تھا کہ جب اس نے اسے دکھائی تو وہ چاروں طرف سے دیکھ دکھا کر اسے پسند نہیں آئی، اور اس نے جلاد کو کہا کہ اس انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ وہ مطلق العنان بھی ہوتے تھے وہ بادشاہ۔ تو جب کاٹ دیا تو اب انجینئر بہت زیادہ پریشان ہوا، اسے اور تو نہ کچھ سوجی، اس نے سوچا کہ میں قاضی کے پاس تو جاؤں، ذرا شاید مجھے داد رسی میری ہو جائے۔ تو وہ قاضی کے پاس جا کر اس نے دعویٰ دائر کیا۔ قاضی نے بادشاہ کو بلایا۔ بادشاہ آیا، جب اس نے دیکھا کہ وہ انجینئر کھڑا ہے جس کا ہاتھ کاٹا تھا اور اس کا خون بہہ رہا ہے، تو وہ گھبرا گیا۔ اب قاضی نے بادشاہ کے بیانات قلم بند کیے تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ واقعے میں ہی ظلماً اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ تو قاضی نے حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دو۔
بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو چیخیں نکل گئیں انجینئر کی، اور اس نے کہا کہ میرا تو ہاتھ کٹ ہی گیا ہے، بادشاہ کا ہاتھ کٹنے سے بچاؤں۔ تو پھر اس نے فوراً اپنے قاضی سے کہا کہ میں بغیر کسی دباؤ کے اور اپنی مرضی سے بادشاہ کو معاف کر رہا ہوں، تو بادشاہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے بہت سارا مال و زر دے کر نوازا۔ تو بچوں یہ کہانی ہے انصاف۔ اب انصاف کہانی اس کا نام کیوں رکھا کہ ایک وقت کا بادشاہ، اور بادشاہ بھی اس طرح کہ بڑے زبردست اور جبر قسم کے لوگ جن کے سامنے دم مارنا بھی رعایا میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک قاضی جو اسی ریاست کا گویا ملازم ہوتا تھا، تنخواہ لے کے کام کرتا تھا، اس نے کیونکہ وہ شرعی ایک ذمہ داری اس کے ذمہ تھی، اس نے جب اتنی دلیری سے کام کیا اور انصاف کا تقاضا پورا کر کے دکھا دیا تو اس پہ خیر بادشاہ بھی بہت خوش ہوا، اور اس کہانی کا نام بھی اسی لیے انصاف رکھا گیا ہے۔ تو بچوں اس طرح سے آج ہماری اس ہفتے کی کہانیاں مکمل ہوئیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو خوب اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوگا۔ جب بھی آپ کہانی لکھیں گے تو اسی طرح کی اسی میٹیریل اور اسی مضمون کو لے کر اس کی مدد سے آپ بہترین کہانی لکھیں گے۔ اور کہانی یاد رکھیں کہ جب آپ پیپر میں کہانی لکھیں تو اس کی کوانٹٹی ہے 1 پیج، اور ہو ایسی کہ اس کے نتیجہ اس سے خوب ثابت ہو رہا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔